ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ بڑے پر امید ہیں خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے، لیکن ساحل صاحب دوسری طرف اگر دیکھا جائے یہ یوتھ ٹک ٹاک کے اوپر کیا کر رہی ہے، یہ یوتھ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہے، اسے بدتمیز یوتھ بھی کہا جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گالی دینے کو بھی کتنے پرسنٹ ہوگی صحیح سمجھتے ہیں۔ سچی بات ہے، ٹویٹر پہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد، 95%۔ نہیں 95% میں نہیں بات کرتا لیکن ایک بڑی تعداد ضرور ہے۔ نہیں میں مذاق کر رہا ہوں، کوئی شک ہی نہیں، واقعی میں گالی گلوچ کلچر بچوں کی طور پر گفٹ میں ملا ان کو، ہم نے دکھایا ہے، انہوں نے خود ہی نہیں کوئی یاد کی۔ فحاشی کا کلچر اس وقت پاکستان میں یوتھ جس لیول پہ جا چکا ہے، اور صرف پورنوگرافی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی طور پہ آپ ویڈیوز بھی دیکھیں تو کہیں پہ بھی کسی بھی سٹینڈرڈ کے اوپر مطلب ہر تہذیب کا دائرہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ گروپ سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بیہیویئر سمٹمز ہوتے ہیں، کازز نہیں ہوتے۔ اگر آپ کاز کو ایڈریس کریں گے تو یہی میسنجرز جو ہے نا، یہ جو میسج کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ صحیح میسج بھی پہنچائیں گے، کیونکہ انہوں نے میسج کرنا بھی تو سیکھ لیا ہے نا۔ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس لیول کے اوپر ٹرانسینڈنس ہوگی میسیجنگ کی۔ اب موبائلوں کے تھرو یہی ٹک ٹاکر اگر صحیح میسج پہنچانے، یہی اگر ہم کرزما اس چیز میں کریٹ کر دیں کہ اسلام کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ٹک ٹاکر اپنے ویوز کے لیے اسلام ہی پہنچائے گا آگے۔ دیز آر چینلز ہیں، ویسلز ہیں۔ لیکن جو سوشل میڈیا پہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، سر سوشل میڈیا پہ ہو یا کہیں پہ بھی کسی کو گالی دیتے ہو نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس میں دیکھیں وہی ہے، یہ پیٹ نفسیاتی طور پہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جب آپ گالی کی نوبت آ جائے نا آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی اور چیز کے تابع آ چکے ہیں، آپ اپنی طاقت میں ہی نہیں ہیں۔ وہ اتنا ویک بندہ ہے کہ وہ اس چیز کے تابع آ گیا کہ وہ اس کو دیکھیں، ہر گالی دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کام غلط ہے، اور پھر بھی اتنا گندا فیل وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی زبان سے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس چھوٹی سی ایک چڑیا کے تابع آ جاتا ہے کہ جو آواز دیتی ہے کہ غصہ نکال اپنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آدمی میں، تو پھر تو یہ جو فیملی ولاگنگ شروع ہو گئی، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مجھے اس کا مطلب بتائیں، مجھے نہیں پتا۔ جو مرد ہے اپنے بیوی کے کپڑے پہن کے گھر کے کام کرتے ہیں، لڑائیاں گھر کے دکھاتا ہے، ویوز لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ بیوی کے کپڑے، ایسی ویڈیوز نہیں دیکھتے؟ میں نے بیوی کے کپڑے پہنتا ہے مرد، مطلب زنانہ اپنے کپڑے، گھر کے جو معاملات ہیں، اسپیشل اپنی گھریلو نجی زندگی، اس کو سوشل میڈیا پہ لے آتا ہے۔ اچھا میرے لیے شوق ہے، پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں ایک کہ بڑی تعداد میں فیملی ولاگ ہوتی ہے۔ دیکھیں بے شرمی کے لیولز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے حیا اٹھ جائے نا، پھر جو مرضی کرو، پھر آپ کو کچھ سٹینڈرڈز نہیں رہیں گے۔ اونچائی کے سر سٹینڈرڈ بہت ہیں، نیچے جانے کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، اس کی کوئی میں ضرور چاہوں گا، آپ چونکہ اس پہ بڑی بات کھل کے کرتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا کئی دیہاتوں میں جہاں گالی دینا بڑا غلط تصور کیا جاتا تھا، آج اپنے 80 سال کے بزرگوں کو لوگ ان کی ویڈیو بنا کے ان سے گالیاں دلوا کے ان ویڈیو سے ویوز حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میرے لیے بہت ہی بڑی اور نئی خبر ہے سر، بڑی تعداد ہے۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب گڑھے کھود کے ہم نیچے جا رہے ہیں، کہ زمین سے بھی نیچے جائیں گے، اتنا نیچے گرنے کی بات ہے۔ اور وہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے کلچر میں گالی ایک بہت ہی گھناؤنا قسم کا جرم ہے۔ وہ الگ بات ہے دیتے ہیں نہیں دیتے، مگر سمجھتے سارے ہیں کہ یار یہ بہت نیچ حرکت ہے۔ تو اگر اس کو پراپگیٹ کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ بس پھر کوئی اور خدا ہے، کوئی اور بت ہے جس کی پرستی میں یہ کام ان کو، جیسے کسی کو پیسے بنانے کے لیے یوز کرنے ہیں نا، پیسے جس وجہ سے وہ بنانا چاہ رہا ہے، اس وجہ اس مندر میں جا کے اس بت کی پوجا میں اس نے اپنے بزرگ کو گالی دینے کے لیے ویڈیو بھی لانے کی کوشش کی ہے۔ تو سمٹم یہ گالی ہے، کاز پیچھے کچھ اور ہے۔ سو اس کو آپ نے ٹھیک کہا، مجھے اس کا تھوڑا سا سیمپل لے کے تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہو آر دیز پیپل، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، کس مینٹل کلاس کے ہیں، صرف سوشو اکنامک کلاس نہیں، مینٹل کلاس کیا ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل ٹک ٹاک ہے پاکستان میں ٹک ٹاک سوشو اکنامک کلاس سی اینڈ ڈی کے پاس ہے۔ جب آپ پاکستان میں ٹک ٹاکر کو دیکھیں گے تو آپ کو 95% نہیں 99% SEC D ملے گی، CC ملے گی۔ SEC A اور B کبھی بھی ٹک ٹاک نہیں بنائے گی، کیونکہ یہ کلاس ٹیگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ SEC A اور B کے اور کوئی گناہ ہیں اور SEC C اور D کے کوئی اور گناہ ہیں۔ سو آپ کو کبھی بھی SEC A اور B کے اندر یہ فیملی بلاگرز نہیں ملیں گے، جو مرضی کر لیں آپ، بیکاز اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی ریپلسونیس ہے، اور ریپلسونیس کے ایک دماغ کا ایک پراپر حصہ ہے جو ریپلسونیس کو رجسٹر کرتا ہے۔ میں کوئی چیز کو صحیح بھی مانتا ہوں نا اور اچھا بھی مانتا ہوں، مگر میں اس سے ریپلسڈ ہوں تو میں وہ کام نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا ڈٹرمنٹ ہے لائف سٹائل کا ہمارے بیس ایموشنز کے اندر ریپلسونیس کے، مجھے گھن آتی ہے کسی چیز سے، میں اپنی کلاس لو نہیں کر سکتا اس کے مطلب
پیسوں والی کلاس نہیں، مینٹل کلاس. سو بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے SEC A اور B کے یہ والے انسٹرومنٹس کے اوپر کوئی اور ٹیکنیکس اور کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور گناہ ہے، اور SEC C اور D کے کچھ اور ہیں. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا ٹویٹر پاکستان میں پولیٹیکل ٹول ہے، اور ٹک ٹاک ان چیزوں کا ٹول ہے. سو دنیا میں ایسے نہیں ہے، اور بھی ملک ہوں گے، میرے پاس اسٹڈی نہیں ہے ٹک ٹاک کی، امریکہ کی ہے میرے پاس، اور ملکوں کی نہیں، پاکستان کی تو میں خود کروائی تھی اس لیے مجھے پتہ ہے. سو جب یہ والے اسٹیٹس آپ کے سامنے آتے ہیں، اس انالیسس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کون سی کلاس میں کیا کیا چیزیں سائیکولوجیکلی بہت پرابیبل ہو جاتی ہیں، ہائیلی پرابیبل ہو جاتی ہیں. نوجوان نسل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹاپ پرائرٹیز پہ چیزیں کون کون سی کی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے سر کرٹیکل تھنکنگ، نوجوان نسل کو چیلنج کر دیں، اپنی پچھلی نسل کو چیلنج کرنے کی طاقت، وہ کریج اور پڑھائی کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ دونوں چیزیں جو کوئی استاد نہیں سکھا سکتا. میں آپ کو سب کچھ سکھاتا ہوں، ہمت نہیں سکھا، ہمت کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. اور میں جتنا مرضی آپ کو لیکچر دے دوں، کتاب کھولنی لیکن آپ کو خود پڑھے گی. یہ دو کام ہیں جو نوجوان نسل کو ہمیں انٹائس کرنا پڑے گا. اس کو یہ سوچیں کہ مجھے کسی اور حربے سے یہ والے کام کروانے پڑیں گے. اور میں اسی لیے پیرنٹنگ کی اور ہوم اسکولنگ کے ٹور پہ ہوں نا. ایک دم آپ پاکستان آتے ہیں پھر ایک دم واپس چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے میرا جو ٹور چل رہا ہے نا اس وقت، وہ ہوم اسکولنگ کا ٹور چل رہا ہے، جو کہ بچوں کو پورے کے پورے تعلیمی نظام سے ہٹانے کے لیے میں نے پورے سٹیپس لے لیے نا. بہت معذرت، یہ میرا موبائل جو ہے نا، جی سوری، جو میرا اسکینڈینیویا کا، انگلینڈ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا اس وقت کا جو ٹور ہے وہ گلوبل مسلمس کو اکٹھا کرنا ہے. اس میں دو کام کرنے بہت ضروری ہیں. ایک مسجدیں اکٹھی کرنی، جو کہ میں ہر جگہ بھی اکٹھی کروں، تو حی علی الفلاح کا ٹور کہتے ہیں کہ تمام بچوں کو مسجد بھیجو، اور وہاں میں لیکچر دوں گا. میرے پاس چونکہ اپنا اسکول ہے نا، میں ایجوکیشنسٹ ہوں بیسکلی، تو میرے ٹیچرز ان کو وہ والی تعلیم دیں گے جس میں لابی کیسے بنائی جاتی ہے، نیٹ ورک کیسے بناتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ IQ کیسے بڑھایا جاتا ہے، میتھمیٹکس ہو یا فزکس ہو، اکنامکس ہو، ویلتھ جنریشن کی ٹیکنیکس ہوں، اسلام ہو، عربی بھی سکھانی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہوم اسکولنگ بھی ایک پارٹ آف آر پروگرام ہے. بیکاز مسجد انہوں نے جانا نہیں ہے میرے کہنے پہ، تو مگر اسکول تو انہوں نے جانا ہے. اور اسکول میں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ LGBT چل رہا ہے، وہاں پہ دہریت چل رہی ہے پیک پہ، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہاں میری بچی لیسبین نہ ہو جائے، میرا بچہ گے نہ ہو جائے. اس کو سب سے بڑا انسٹرومنٹ بناتے ہوئے میں ان بچوں کو دینی طور پہ گراؤنڈ کرنا ہوں. اگر گے نہیں بھی ہوگا نا تو ایتھیسٹ ضرور ہو جائے گا، اور اگر ایتھیسٹ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، مگر مسلم مومن نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ہر وقت کنفیوژن میں رہے گا، پتہ نہیں یہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو یہی سچ ہے کہ نہیں، یہاں تک نوبتیں آئی نہیں. تو جو بچے نہیں بتا رہے تو ان کے ماں باپ بتا دیتے ہیں، جو بتا رہے ہیں تو بچے خود بتا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسلام میں پسند ہی نہیں آ رہا. اور کامن سینس کی بات ہے، یہ والا ورژن واقعی ان کو نہیں پسند آ رہا کہ بھائی اگر یہ اسلام یہی ہے تو پھر ان سے تو بہتر ہے کہ وہ والا ہے. کیونکہ جو طاقت میں جو طاقت میں بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جو دین ہوتا ہے نا، مفتو اس کے دین کے اوپر نیچرلی اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا. تو میں یہ آ رہا ہوں جا رہا ہوں پاکستان سے ان اینڈ آؤٹ صرف اس لیے کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا، اگر انٹرنیشنل مسلمانوں کو میں کنیکٹ کر سکا تو سب سے پہلی کیس اسٹڈی انشاءاللہ پاکستان کی ہے. کیونکہ یہ سیاسی جو ہے نا حربے، یہ پاکستان کو کام ہے. ابھی بھی باہر سے جن ملکوں میں جا رہا ہوں، نپے تلے ملک میں جا رہا ہوں، وہی ملک ہیں، انہی گلی محلے میں جا رہا ہوں جہاں سے پاکستان اس وقت چلایا جا رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں انہی گلی محلوں سے مسلمان چلانا شروع کر دیں، کیونکہ چلنا انہی گلی محلوں سے. ہمارے پاس کیمبرج ہارورڈ کبھی مایوسی ہوتی ہے؟ جی ہاں، کبھی کبھی کیا کئی دفعہ ہوتی ہے، مگر آپ کو پھر اپنی اس آواز کو دبانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ سوچ کے میں کہتا ہوں کہ یار وہ تو اکیلے تھے اور پوری دنیا کافر تھی. سوچیں کہ کیا صبح ہوتی ہوگی اور کیا شام ہوتی ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں روز. تو یہ ہم اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مسلمان کے تو عقیدے میں ہی مایوسی نہیں ہو سکتی. فائنینشیل ایشوز آڑے آتے ہیں؟ جی ہاں، فائنینشیل ایشوز آڑے آتے ہیں، اور مگر صرف فائنینشیل ایشوز نہیں، اور بھی بڑے ایشوز آڑے آتے ہیں، ایموشنل ایشوز آڑے آتے ہیں. میرے مسائل کی لسٹ دیکھیں، شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر راہ ہموار ہے نا آپ کے پر تو اسلام کی راہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل راستہ ہے. یہ راستہ تو بہت مشکل ہے. تو روتے ہیں، روز روتے ہیں الحمدللہ.